بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس معبود کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل ٹاپک کے ساتھ، ریز آف نالج۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے جو ہمارے 4 ایپیسوڈ ہیں اس میں مسلسل جو ہماری گفتگو رہی، اس میں جو بات سامنے نکل کر آئی وہ یہ تھی کہ ہمیں کس طریقے سے نہج البلاغہ کی اندر جو موجود قول ہیں ان پر غور و فکر کرنا ہے، یا جو سوشل جسٹس کی بات ہو یا حسد سے ریلیٹڈ بات ہو، جتنی بھی باتیں تھیں اس پر بخوبی جو سوالوں کے جوابات ہمارے سامنے آئے، خاص کر پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب نے جو دیے وہ بہت ہی بہترین جوابات رہے۔ آج ہم کانسیپٹ آف ورڈ کے سلسلے سے بات کریں گے، جس طریقے سے جو اس وقت ہمارے سماج کی ضرورت ہے اور جو ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، میں چاہوں گا کہ یہ ہمارا جو 5واں ایپیسوڈ ہے، اس میں جو ہمارے سوال ہیں اس میں سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا جو خطبہ نمبر 222 ہے امام علی علیہ السلام کے سلسلے سے، کہ امام علی علیہ السلام نے جو اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ دعائیہ کلمات کے حوالے سے یہ کہ ملتا ہے کہ خدایا میری آبرو کو غنا اور توانگری کے ساتھ محفوظ رکھ، اور فقر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا، کہ تجھ سے رزق مانگنے کے بجائے دوسروں سے رزق مانگوں، یعنی ان سے مانگوں جو تجھ سے رزق مانگتے ہیں، یا جو لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری اوپر جن کی نگاہیں کرم ہیں، ان کی نگاہوں کو اپنی طرف موڑ دوں۔ میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے جو مولانا نے ارشاد فرمائی دنیا کے ذیل میں، کہ دنیا کے دیکھیے جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، آئے ہیں، تو اس کے وسائل کے بغیر یا اس کے مینز کے بغیر اس میٹیریل ورلڈ میں ہم ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ نے ایک پیٹ دیا ہے تو کھانا بھی کھانا ہے، بالکل، ہمارے پاس اگر جسم ہے تو لباس بھی پہننا ہے، تمام چیزیں، جاڑے کی بات ہوگی تو جاڑے والے لباس، گرمی ہوگی تو گرمی والے لباس، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں جن کے بغیر ہمارا ایگزسٹنس نہیں ہو سکتا، ہم کوئی روح نہیں ہے، مٹیریل۔ اب اس میں کیا بات ہے کہ جب ہم مجبور ہو جائیں، یعنی ہمارے پاس خود نہ ہو، غنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطمینان ہے رزق کے اعتبار سے، حلال رزق ہمارے پاس ہے۔ تونگر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی وانٹس نہیں ہے اس طرح کی، یعنی اس کی ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے مگر وانٹس کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم اتنا پریشان ہو جائیں کہ ہمارے پاس ہے نہیں، کیا کریں۔ تو یہ نہ ہو کہ میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، اور کن کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا؟ تو رب ہے، تو دیتا ہے، لیکن میں دوسروں کے سامنے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس معاشرے اور سوسائٹی میں، وہ کبھی اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوستوں کے پاس جاتے ہیں، فون کرتے ہیں تو وہ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یعنی اچھا، غنا و تونگری خالی کھانے تک محدود نہیں ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری خدا نخواستہ آ گئی جس میں لمبا خرچہ ہے، لاکھوں روپے کا خرچ ہے، تو اگر وہ تونگر ہے، اس کے پاس یعنی رچ ہے، آسانیاں ہیں، تو اسے پریشانی نہیں، بیماری ہی ہے، خالی علاج ہو جائے گا۔ اور نہیں، یہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ والے ٹیسٹ کروا لو، معلوم ہوا 5000 روپے کا ٹیسٹ ہے، پیسے ہی نہیں کہ ٹیسٹ کروائیں۔ تو یہ غنا اور تونگری ایک فائدہ۔ اور ایک جگہ مولانا نے یہ بھی فرمایا، ایک جگہ ہے وہ انہی اقوال میں ہے، اتفاق سے نہیں آئی بات اس پر، کہ مفلس جو ہے، غریب، پور جو ہوتا ہے یا نردھن، اس کی رائے بے قیمت ہوتی ہے۔ قاعدے کی بات بھی کر رہا ہو تو کوئی سنتا نہیں ہے اس کی، اور وہ جو پیسے والا ہے وہ بیوقوفی کی بات بھی کر رہا ہے تو لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ مولانا نے یہ فرمایا کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ آپ کے اقوال میں۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ تو بہت ہی خاص لوگ ہوتے ہیں، ورنہ دنیا کا عام مزاج یہ ہے۔ تو حضرت یہ دعا کرتے ہیں کہ بھائی اب یہ کہ ہمیں رزق کی ضرورت ہے،
تو وہ پڑے گی. اب رزق کی ضرورت ہے, صحیح مینس نہیں ہوں گے. بھائی بہت سے لوگ چوری کرتے ہیں, بے ایمانی کی عادت ہو جاتی ہے, کرپٹ ہو جاتے ہیں. تو کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے, ضرورت صحیح مینس سے اگر پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر وہ غلط طریقے اور غلط ذریعے اختیار کرتے ہیں. تو آپ دعا یہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے ہی سائل رہوں, تجھ ہی سے مانگوں, ادھر ادھر, کیونکہ جن سے میں مانگوں گا ان کو بھی تو ہی نے دیا ہے. تو اس لیے میں تجھ سے مانگوں, مجھے عطا کر دے, میں بلا وجہ دوسروں کے سامنے جاؤں اور ہاتھ پھیلاؤں, اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ اس کے پیچھے مفہوم ہے. اچھا, ایک امام علیہ السلام کا قول اور ہے کہ دنیا سانپ کی مانند ہے جو چھونے میں نرم دکھائی دیتی ہے لیکن اس کے اندر زہر ہلاہل بھرا ہوتا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا کہنا, مقصد کیا ہے امام علیہ السلام کے کہنے. دیکھیے, ایک دنیا کے معاملے میں قرآن کا بھی فلسفہ یہی ہے, اور جو قرآن کا فلسفہ ہے اسی کو مولا نے امبائب کیا ہے, جذب کیا ہے اپنے یہاں اور پیش کیا ہے. قرآن میں سورہ اعلیٰ میں ہے کہ بل توسرون الحیات الدنیا, تم لوگ تو حیات دنیا کے اوپر جان دیتے ہو, والآخرت خیر وابقیٰ, جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے, بہترین ہے, خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے. دنیا جو ہے یہ باقی نہیں رہے گی. یہ ہم سب کا ذاتی ایکسپیرینس ہے اور تجربہ ہے. آپ لکھنؤ ماشاءاللہ رہتے ہیں اور سب کچھ ہے. یہ بتائیے جو اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے, واجد علی شاہ, ان کے بزرگ, ان کے پاس جو مال تھا, جو پراپرٹی تھی, جو مکانات تھے, وہ کہاں ہیں؟ آپ دیکھیں نہیں ہیں. بہادر شاہ ظفر کے خاندان کے بعد لوگ سنا ہوئے بیچارے رکشا چلا رہے ہیں اور یہ ہیں. تو دنیا باقی نہیں رہتی. باقی کیا رہتی ہے؟ اگر نیک اعمال ہیں تو آدمی چلا بھی جائے گا تو وہ اعمال اس کو زندہ رکھیں گے اور وہاں تک وہ پہنچ جائے گا. یہ ہے. تو حضرت نے جو فرمایا, جس چیز کو زہر ہلاہل کہا ہے کہ بھئی ایسا اچھا بہت لگتا ہے. آپ نے کسی ایپیسوڈ میں بات کی تھی, وہ یہی ہے کہ سب اتنا مال یہ کیا کریں گے. تو وہ اتنا مال وہی ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میں سانپ کو پکڑوں گا ضرور, تو جب سانپ پکڑے گا تو وہ کاٹے گا بھی, مگر یہ ظاہر والا سانپ نہیں ہے, یہ ایسا کاٹے گا کہ دنیا کا عاشق بنا دے گا یہ انسان کو. کہ اب دیکھیے اس میں آپ کو دکھاؤں اور کریں, تو اس میں کہا مولا نے فرمایا, اس میں آگے کی بات جو ہے وہ اس قول میں یہ آئی ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے, جو دھوکہ کھایا ہوا آدمی ہوتا ہے, جاہل ہے, وہ اس کی طرف کھنچتا ہے دنیا کی طرف, اور جو سمجھدار وہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہے. اس لیے بیلنس یہ ہے کہ دنیا کو ذریعہ ہم بنا رہے ہیں, مینس بنا رہے ہیں, یا دنیا سے محبت کر رہے ہیں. اگر محبت دنیا کی ہوئی تو کوئی بھی آدمی دنیا سے سیٹسفائی نہیں ہوتا. اب آس پاس سب لوگوں سے پوچھ لیجئے, وہ کہنے کو بات تو آسان ہے, نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. لیکن اگر میں ابھی پوچھوں کہ کیا مطمئن ہو گئے ہو, بھئی ہم تو نہیں مطمئن ہوئے, ہمارے دوست نہیں مطمئن ہوئے, ہمارے جاننے والے نہیں مطمئن ہوئے کہ بھائی جتنا کما لیا, تمہارے پاس گھر ہے, تمہارے پاس پیسے ہیں, تمہارے پاس حالات ٹھیک ہیں, اب زیادہ کما کے کیا کرو گے. مگر یہاں پہ سکون بھی نہیں ہے, بہت زیادہ کی چاہ میں مقصد زندگی تو سمجھ میں آتا نہیں ہے, سکون بھی کھو جاتا ہے. یہ ہے, مگر انسان مجبور بھی ہے. تو یعنی ایسا مجبور ہوتا ہے, جہالت یہ ہے, تو مولا یہ چاہتے ہیں کہ اس جہالت میں انسان نہ پھنسے. مقصد یہ ہے کہ اس جہالت سے اوپر آ جائے. یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے, اب میں آپ سے عرض کروں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا کیا حال تھا. جب وہ مدینے آئے تو مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ اب جب جناب فاطمہ کا سنتے رہتے ہیں آپ, 3 دن تک چولہا نہیں جلا, وہ 3 دن تک نہیں کھایا. ام المومنین جناب عائشہ فرماتی ہیں, اور حضرت عبداللہ ابن عمر, دونوں کی روایت ہے کہ ہم لوگوں نے پیٹ بھر کے کھجور فتح خیبر کے بعد کھایا. جب خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے مال غنیمت ملا, کھجور, تو عرب میں پیٹ بھر کے کھجور کھانا, جسے لکھنؤ کا آدمی یہ کہے کہ عام تو ہم نے 40 سال بعد ہی پیٹ بھر کے کھایا, تو یہ ایسا تو نہیں ہے, وہ وہیں کی چیز تھی. مگر اس کا مطلب ہے غربت کا یہ عالم تھا. اب اس کے برعکس آپ دیکھیے, رسول اللہ کے بعد حضرت علی کے زمانے تک آنے تک, میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ بہت سے مسلمانوں کی نگاہوں میں بڑی برگزیدہ شخصیتیں ہیں, کہ ان کے مرنے پر سونے اور چاندی کی اینٹیں جو تھیں کلہاڑے سے کاٹ کے تقسیم کی گئیں میراث میں.
ایک صاحب ہیں جن کے لیے ہے کہ ان کا ڈیلی جو ان کی آمدنی عراق سے آتی تھی وہ 1000 دینار تھی. ایک دینار سونے کا سکہ ہے. سونے کا سکہ اگر 2-3 یعنی 3000 تولہ یا 2500 تولہ سونا جس کے پاس روز آ رہا ہو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ مرنے والے ایسے کہ جو مرے تو 1 لاکھ اونٹ اور پتہ نہیں کئی لاکھ بکریاں اور کتنا چھوڑ کے چلے گئے. یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہ بھوک بھی دیکھی ہے، پریشانی بھی دیکھی ہے، اس کے باوجود ان کے پاس. اب اس کے پیرالل آپ دیکھیں، اس کے برعکس میں آپ کے سامنے لاتا ہوں. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیے، آپ نے 28 کنویں بنائے تاریخی طور پر، اور سارے کنویں مطلب عوام کے لیے وقف کر دیے، جس کا جی چاہے پانی نکالے. 28 کنویں کھودنا، عرب میں کنواں کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہے. پانی دنیا کے لیے ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن پانی پر قبضہ کر کے اور دوسروں کا مال ہڑپ کر کے اور دوسروں کو لونڈی اور کنیز بنائے اور غلام. 1 لاکھ لونڈیاں تھیں بعض لوگوں کی جو آئی ہیں تاریخ میں کہ ان کے مرنے پر 1 لاکھ لونڈیاں. پتہ نہیں یہی کیا شوق تھا کہ اتنی کنیزیں خرید رہے ہیں اتنا. تو یہ جو حضرت علی اسی کے خلاف تھے، مال کے جمع کرنے کے. قریش کی جو اصل مخالفت آپ کے ساتھ تھی، جب مولا کا دنیا سے مولا رخصت ہوئے تو تاریخی طور پر یہ بھی نہیں کہ شیعوں نے لکھا ہے کہ سنیوں نے لکھا ہے کہ صوفیوں نے لکھا ہے، 600 سے 700 درہم وہاں کا آرڈنری سکہ ہے. 600 سے 700 درہم حضرت علی نے چھوڑا ہے، اور وہ اس لیے کہ اس سے آپ ایک غلام خریدنا چاہتے تھے کہ اسے آزاد کریں. اپنی زندگی میں آپ نے یہ نہیں کہ دنیا بنائی نہیں، اپنے لیے نہیں بنائی. دنیا ایسی بنائی کہ 1 لاکھ پیڑ تیار کیے. اپنی جائز آمدنی سے، اپنی محنت سے، کمائی سے 1000 غلام ایک طرف آپ نے آزاد فرمائے تقریباً. اچھا، میں کبھی بہت تفصیل سے آپ سے بتایا بھی تھا کہ غلام کی آزادی یہ نہیں تھی خریدا آزاد کر دیا. آپ نے اس کو اسٹیبلش کیا، غلام کو اور کنیز کو. اچھا، اس کے برعکس پھر کیا ہوا؟ آپ کے کرتے میں اتنے پیچز لگے ہوئے تھے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ مجھے خود اب شرم آتی ہے، ٹیلر سے کیا کہوں، درزی سے کیا کہوں، کہاں پر پیچ لگائے. اتنے یعنی وہ پیچ لگے ہوئے ہیں کہ اس میں پیچ لگا دو. تو یعنی یہ مطلب ہے کہ یہ عالم ہے، یہ صاحب نظر ہے، یہ سانپ کے زہر حلاحل سے ہلاک نہیں ہوگا. وہ سب لوگ ایسے ہیں جو زہر حلاحل سے ہلاک ہوئے. اس لیے مولانا نے فرمایا مال جمع کرنے والے ادھر مال جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا میں فقیروں کی سی زندگی گزارتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اور آخرت میں جا کے امیروں جیسا حساب دیں گے. مال آپ کے پاس اتنا تھا. تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر ہم لوگ اس رخ سے غور کریں تو مولا نے دنیا کو یہ بتایا کہ جب ہماری یہ فزیکل لائف ہے تو اس فزیکل لائف میں ضرورتیں ہیں، روٹی بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، لیکن جو مزے میں پڑ گئے، فلاں ہوٹل کا کھانا بہت اچھا ہے، اس جگہ کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے، اور یہاں کی بالائی بہت اچھی ہے. پھر آدمی جو ٹیسٹ کے چکر میں پڑنے لگتا ہے تو پھر وہ ایک کے بعد دوسرا وہ اپنے ٹریپ میں لینے لگتی ہے دنیا. تبھی تو بیماریاں بھی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں جو روزہ اللہ تعالیٰ نے رکھوا دیا اسی لیے کہ اصل حقیقت پہچان لو زندگی کی. کیونکہ دیکھیے ایک بات ہے، کچھ کھا لیجئے آپ، کچھ بھی کھا لیجئے، وہ مزہ کبھی نہیں آئے گا جو روزہ افطار کے وقت چائے پینے میں آ جاتا ہے، افطار کرنے میں آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ چیزوں سے مزہ نہیں آ رہا ہے، جو وانٹ ہے اور وانٹ کے بعد جو ان کا پورا ہونا ہے اس سے مزہ آ رہا ہے. تو دنیا میں ایک بیلنس ہے، چاہیے بھی تونگری بھی ہمیں چاہیے، ہم دوسرے کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلائیں، مگر دھنا سیٹ بننے کی بھی خواہش نہ کریں. ایک قول کی طرف اشارہ ہم کرنا چاہیں گے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے کہا کہ اے بندگان آدم، اے فرزند آدم، کہ جو تم اپنے مال میں سے زیادہ کماتے ہو اس مال میں سے تم دوسروں کے بھی خزانچی ہو، یعنی اس پہ تمہارے دوسروں کا بھی حق ہے. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، بات تو تقریباً ہم لوگوں نے سامنے لا کے رکھی 2 صورتوں میں. ایک وہ جنہوں نے مال، اگر ان کے پاس 1 لاکھ لونڈیاں رکھنے کی پوزیشن ہو گئی تو حضرت علی کے پاس بھی رہا ہوگا بھائی، اگر اسی چکر میں معاذ اللہ میں کیا کہوں تو کہ
وہ اس فکر میں پڑ جاتے ہو، اس خیال میں کہ مجھے مال جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے ایک انسان کا مزاج ہوتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی ہم سب کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل خاندان کے لیے سہولتیں مہیا کرنا چاہتے ہیں، اور جاتے وقت اگر مرنے کے قریب ہو جائیں تو اور بھی کہ یار یہ فلاں سے کرایہ نہیں ملا، اور اس سے یہ نہیں ملا، اور بینک کا کاغذ یہ نہیں ہے، اس کی فکر ہوتی ہے. حضرت علی کی وصیت میں کہیں اس کی فکر نہیں ہے. جو توجہ آپ نے دلائی، یعنی قاتل تک کے لیے آپ نے وصیت کر دی. یہ نہیں بتایا کہ یہ والا مکان لے لینا. یہ مجھے ایک واقعہ ملتا ہے، میں اکثر اس سے بہت متاثر ہوتا ہوں. جناب قمبر کو جو درہم ملا کرتے تھے وہ تو کھانے پینے کا، بھائی قمبر کا تو اسٹیٹس حضرت علی سے کھانے کے معاملے میں بہتر ہی تھا، کیونکہ حضرت علی اپنے سے بہتر کپڑا پہناتے تھے اور اپنے سے بہتر کھلاتے تھے، اور بچے کی طرح چاہتے تھے، بیٹے کی طرح چاہتے تھے. انہوں نے مولا کو خالی دکھا دیا کہ میں نے اتنے درہم جمع کر لیے ہیں. کچھ جناب زینب نے دیا ہو، امام حسین نے دیا ہو، امام حسن نے. مولا وہ کہتے ہیں کبھی ناراض ہی نہیں ہوئے مجھ سے، غصہ نہیں ہوئے، مگر اتنا غصہ ہوئے کہ ان کو یہ لگا کہ یہ آدمی، یہ میں اس کو بیٹے کی طرح پال رہا ہوں اور یہ میرے کو بھروسہ نہیں کرتا. جب اتنا غصہ ہوئے تو وہ ڈر کے بارے گئے بازار کوفہ میں، سب صدقہ کرائے. کہا مولا میں نے سب صدقہ کر دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. کیونکہ اب آپ کو کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے، رہنا چاہیے، یہ نہیں وہ تو میں آپ کو گارنٹی لیے ہوں تو آپ چھٹی ملی آپ کو، آپ یہ کیوں جمع کر رہے ہیں؟ تو مولا کائنات کے یہاں جو آپ کو چیز مل رہی ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے. اگر ہم اور آپ توجہ کریں تو حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ نہیں ہے جو میں تم مال جو کماتے ہو اس میں خزانچی ہو اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد، اور اس کو عملاً ثابت کر دیا. بھئی انہوں نے کتنا مال کمایا؟ جو آدمی 1000 غلام آزاد کر دے، ان کو فریڈم دے دے، پیسے ہی سے تو دے دیا. جناب میثمۃ عمار کو کھجور کی دکان، وہ غلام تھے نا، مولوی نے تو کروائی ہوگی. اتنے کسی کو مدد کر دی کہ سہارا بن گئے، کسی کا کام کر دیا، 28 کنویں کھود ڈالے، 1 لاکھ پیڑ تیار کر دیے. یعنی اور اپنی ذات پر روٹی کو گھٹنے سے توڑنا پڑ رہا ہے. تو مطلب کہ زندگی گزرتی رہے. تو جتنا تمہاری، اگر بنیادی طور پر پوری قوم سے میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی تو ملتا ہے کہ جب دستر امام حسین اسلام پہ ایک شخص آیا ہے تو امام علی، ہاں جی وہ مولا وہ دسترخوان بچھایا کرتے تھے امام حسن علیہ السلام. تو وہ اس میں یہی ہوتا تھا کہ کوئی آدمی بیچارہ آیا تھا فقیر، پہلے حضرت علی کے پاس آیا کہ وہ مل جائے گا، مولا نے اپنے پاس بٹھا لیا. اس نے جو روٹی دیکھی تو گھبرا گیا کہ ٹوٹتی کھائی نہیں جاتی. وہ مرزا دبیر علیہ الرحمہ نے فرمایا جدال نبی غیر سے کھائی نہیں جاتی، کہ وہ روٹی آسان نہیں کہ کوئی کھا لے. تو وہ مولانا سمجھ گیا، اس سے کہا کہ تو چلا جا، یہ فلاں جگہ چلا جا، وہاں پر دسترخوان بچھایا. وہ بیچارہ گیا، مگر وہ نیک تھا، مومن قسم کا آدمی تھا، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا معاملہ ہے. تو وہ روٹی کھاتا بھی تھا اور چپے سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا. تو امام حسن نے کہا کہ اگر تمہارے پاس عیال ہیں، ڈپینڈنٹس ہیں، تو تم لیے جانا، اطمینان سے کھانا کھاؤ. تو اس نے کہا نہیں، بھی ایک آدمی کو مسجد میں دیکھا ہے کہ اس کی روٹی ایسی تھی ٹوٹ نہیں رہی تھی. تو آپ نے فرمایا وہ میرے پاپا ہیں. تو ابھی بتائیں کہ وہ خزانچی ہے، وہ ٹرسٹی ہے، وہ امین ہے، اور بس جتنی چیز میرے پاس ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، یہ میری ضرورت بھر ہے. یہی ایک آئیڈیل مومن کی زندگی ہے. اگر ہم لوگ بنا لیں، دیکھیے ہم جتنا بھی فضول خرچی کرتے ہیں، جتنا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کو خزانچی نہیں مان رہے ہیں. فضول، اگر آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، فضول، آپ کا جائز مال ہے، صحیح مال ہے، اگر آپ فضول خرچی کرتے ہیں تو پھر آپ چیریٹی نہیں کر سکتے. کار خیر کرنے کے لیے اپنے خرچوں کو کم کرنا پڑے گا. علی جیسے نہیں ہو سکتے ہو تو علی کے غلاموں جیسے تو ہو جاؤ. یہ تھیوری اگر ہم لوگ بنا کے چلیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ زندگی کیا ہے. دنیا فانی ہے، دنیا مٹ جائے گی، اس کو بقا نہیں ہے. یہ سمجھ لیا جائے کہ ہر دن جو گزر جاتا ہے پلٹے گا نہیں. آخرت باقی رہنے والی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اس کی تیاری کرو. جو تمہیں دیا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، دیکھو کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، نہ پھینکو، نہ ضرورت سے زیادہ کھاؤ، نہ کسی کا ڈسٹرائے کرو. اسراف نہیں ہونا چاہیے، جو ہے ویسٹیج نہیں کرنا، کیونکہ ویسٹیج کرو گے تو دوسروں تک پہنچے گا ہی نہیں. جو ہے نا کہ جو کام چل سکتا ہو تھوڑے میں چلا لو. بہت بہت شکریہ سر. مسلسل آپ نے جو سوالات کی جو جوابات دیے وہ یقیناً
دل دہلا دینے والے کچھ ایسے جواب بھی تھے جن کو سن کے ابھی آخری میں جیسے ہم اگر امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے سچ میں وہ خالی وہ آپ چھوٹا سا واقعہ پوری کائنات سمٹ کے اس میں آ گئی کہ جو آپ نے بیان کیا کہ روٹی وہ جو گھٹنے سے توڑ کے امام علی کھاتے تو آج ہمارے سامنے بڑے بڑے دسترخوان رکھے ہوئے ہیں، شادیوں میں کھانا برباد ہو رہا ہے، ہر طرف بے افراد کھانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی بھوک ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اس کو ٹاپک کو ہم اور آگے میں آپ سے کی اجازت سے ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کا ایک بہت مشہور گورنر تھے حضرت عثمان ابن حنیف، بصرے کے گورنر تھے اور بہت بڑی شخصیت تھے، یعنی کوئی معمولی بات نہیں۔ ان کی دعوت کی گئی تھی اور دعوت میں وہ چلے گئے تھے، حضرت علی کو اطلاع ملی ہے، وہ پورا خط موجود ہے۔ عثمان ابن حنیف، تم ایک دسترخوان پر گئے، بھیجے بڑے آدمیوں نے تم کو بلایا تھا، تمہارے سامنے کھانے اس طرح بڑھائے جا رہے تھے جیسے اس دسترخوان پر سب سے زیادہ بھوکے تم ہو، اور ایسے دسترخوان پر تم گئے جہاں پر غریبوں کو دھتکارا جاتا ہے۔ یعنی یہ انہوں نے اپنے گورنر کو لکھا ہے، اور آخر میں لکھ رہا عثمان ابن حنیف، ان روٹیوں پر اکتفا کر لو جو تمہارے لیے جہنم سے چھٹکارے کا سبب بن جائیں، ان روٹیوں پر اکتفا کر لو۔ تو اگر تم سے تمہارے امام کا اتباع، یعنی امام جیسے نہیں ہو سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر لو جو خط لکھا ہے اس میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین کی تو دنیا ایک آئیڈیل دنیا ہے جو ان کے چاہنے والوں نے بھی ابھی تک بنائی نہیں ہے۔ ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا پرسنس، ابھی سب فیلیور ہے اور کوئی ابھی نہیں پہنچ پایا، جیسا ہے وہ نعرے تک تو ٹھیک ہے، لیکن مولا کی جو اپنی اسپرٹ ہے وہ ابھی مجھے اپنی زندگی میں دکھائی نہیں پڑتی۔ بے شک، بہت اچھی بات سر، بہت بہت شکریہ سر۔ وہی ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اور امام علی علیہ السلام کی جو اسپریچول پاورز تھی اگر ہم ان پر یقین کریں، غور و فکر کریں تو ناظرین ہم اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اہل بیت سے وابستگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ ذلت اور رسوائی سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے حد میں رہتے ہوئے ہدف کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے اس زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ نہج البلاغہ پڑھنے کی نہیں، جیسے قرآن مجید کے لیے ہے کہ پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے میں کچھ، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے اس دنیا میں لکھی نہج البلاغہ، جسے جمع کیا سید علامہ رضی صاحب نے، اور جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ناظرین اب فی الحال آپ لوگوں سے اجازت لینا چاہوں گا، میں اور کمال الدین صاحب کی صحت کے لیے ہمیشہ آپ لوگ دعا کریں کہ سر اسی طریقے سے ہم لوگ کے سامنے ہمیشہ موجود رہیں، اور دیکھتے رہیں آپ چینل ون۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں ہر بار کی طرح winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔